کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، میں آخری نبی ہوں، کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ لوگوں نے نبوت کی بھی قسمیں، اس کی بھی قسمیں لکھتی ہیں، اس کی بھی قسمیں بیان کرتی ہیں، ذلی نبی، بروزی نبی، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، یہ سب بکواس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت نبی کفر ہے، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے دعوے کو جو مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خبردار، کوئی بھی آدمی اس سے نبی ہونے کی دلیل نہ پوچھے، کوئی بھی آدمی اس سے نبی ہونے کا ثبوت نہ پوچھے، پروف نہیں پوچھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے فرما دیا آخری نبی، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب اس جھوٹے سے کیا پوچھنا کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جب نبی کا امکان ہی نہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس جھوٹے سے جا کر تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا، ثبوت کیا، اگر کوئی پوچھے تو یہ پوچھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ پوچھنے والا پوچھنا یہ عمل بھی کفر میں داخل۔ بہرحال تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ بہت سے جھوٹے نبی میری امت میں پیدا ہوں گے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا۔ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، یمن میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اسود انسی اس کا نام لکھا ہوا کتابوں میں، یمن میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو اشارہ کیے، جاؤ ان کی خبر لو۔ وہ صحابی گئے اور جا کر ایک اچھے منصوبہ بند طریقے سے اس کو جہنم پہنچا دیا۔ بس سمجھ لی، نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی یہی سزا ہے۔ ایک اور شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یمامہ کا رہنے والا تھا، وہ مسیلمہ اس کا نام تھا، پوری دنیا آج بھی اس کو مسیلمہ کذاب کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ اس نے یہ کہا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کے نام یہ خط، اور اس خط میں اس نے یہ لکھا تھا کہ آدھا ایریا تمہیں لے لو، آدھا ایریا میں لے لیتا ہوں، آدھے ایریا کے آپ نبی، آدھے ایریا کا میں نبی۔ وہ خط دو قاصد لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قاصدوں سے پوچھے تمہیں بھی اسے نبی مانتی کیا؟ پوچھے تو وہ قاصد لانے والے، خط لانے والے کہنے لگے کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں، اسی لیے تو ان کا خط لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سفیروں کو قتل نہ کرنے کا قانون نہ ہوتا، میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ ایک جھوٹے کو کیسے تم نبی مان لیے؟ تو نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ یہ کفر ہے، نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ ہمارے نبی آخری نبی۔ آپ مجھے بتائیں، ایک شخص کوئی آدمی ہے جو ہمارے نبی کو نبی بھی مانتا ہے، رسول بھی مانتا ہے، شافع المذنبین بھی مانتا ہے، امام الانبیاء بھی مانتا ہے،
شافی محشر بھی مانتا ہے، ساقی کوثر بھی مانتا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ سب مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا. کیا کہتا ہے؟ میں سب مانتا ہوں کہ نبی بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، امام الانبیاء ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی المذنبین ہیں، یہ سب مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا. تو بتاؤ اس کا ایمان، وہ مسلمان کہلائے؟ بولو مسلمان کہلائے. یہ لوگ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے. اب کون لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے مولانا انشاءاللہ. کون کون ہیں وہ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے؟ اور یہ لوگ کہاں بھی دوسری جگہ نہیں، یہاں ہمارے بعض علاقے میں میسور میں رہ رہے ہیں. کسے معلوم ہمارے علم میں نہ ہو، منڈیا میں بھی آ رہے ہوں. یہ فتنہ جو ہے میسور تک آ گیا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے جو واٹس ایپ وغیرہ میں وہ گشت کر رہے تھے، میسور کے رہنے والے کسی اور علاقے میں جا کر وہاں وہ لوگ نوجوانوں کو بہکا رہے تھے. تو یہ لوگ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے. نہ مانے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. دنیا میں کتنے کی جگہ نہیں مانتے، ان سے ہم نے کہا کہ اعتراض کرسچن ہیں، وہ لوگ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے. ہم نے ان سے کرسچنوں سے کیا بھی اعتراض نہیں ہے. اسی طرح دنیا میں بہت سے ایسے ہیں غیر ایمان والے جو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی طرح اور ان کے نہ ماننے سے ہمارے نبی کی نبوت میں، ہمارے نبی کے شان میں کوئی فرق آنے والا بھی. چاند کو چاند نہ مانے کوئی تو اس سے چاند کی شان میں کوئی فرق آئے گا؟ سورج کو کوئی سورج نہ مانے، میں سورج نہیں مانتا، تو اس کے نہ ماننے سے سورج کی شان میں کوئی فرق آئے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح کوئی نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے ہمارے نبی کی نبوت میں، ہمارے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ان سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا ان سے. ہمارے اڑوس پڑوس میں بہت سے غیر ایمان والے رہتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں. وہ لوگ نبی کیا اللہ کو بھی نہیں مانتے، ہمارے اللہ کو بھی نہیں مانتے، ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے. ہم نہ ان سے کیا بھی اعتراض نہیں ہے. کیا بھی اعتراض ہے؟ کیا بھی اعتراض نہیں ہے. وہی سچ انہوں بھی اگر یہ کہتے کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا مذہب ایک الگ مذہب ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، اگر یہ لوگ یہ کہتے تو ہمیں ان سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے درمیان اپنا جو انٹروڈکشن کراتے ہیں، اپنا جو تعارف کراتے ہیں، وہ ایک اچھے دیندار، داڑھی والا، جبے والا، تسبیح والا، ایک اچھے دیندار لوگوں کی نظر میں، عام لوگوں کی نظر میں جس شکل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ دیندار ہوں گے، ایسی شکل میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں. اور ہمارے نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں، سیدھے سادے نوجوانوں کے پاس جا کر ان کو یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں، ان کو یہ لوگ بلاتے ہیں. کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اس کی طرف جس کو یہ نبی مانتے ہیں. کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اس شخص کی طرف جس کو یہ نبی مانتے ہیں. اگر قادیانی ہے تو قادیانی کی طرف بلا رہے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف. اگر وہ گوہر شاہی ہیں تو گوہر شاہی کی طرف بلا رہے ہیں. پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے یہ لوگ آخری نبی نہیں مانتے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. نہ مانے تو یہ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن یہ زبان سے نہیں کہتے، زبان سے ان کا یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو، جو قادیانی ہیں، یہ اپنے آپ کو احمدیہ مسلم کمیونٹی کے نام سے یہ اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنا جو انٹروڈکشن کراتے ہیں احمدیہ مسلم بول کر.
اور پھر ان کا سلوگن بھی اتنا اچھا لگتا ہے ظاہر میں. ان کا سلوگن ہے محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں. محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں، یہ ان کا سلوگن ہے. نفرت کسی سے نہیں اگر ہوتی، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو تم ہمارے نبی کو آخری نبی مانتے نا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو. تمہارے دل میں اللہ کے نبی کی نفرت ہے، اسی لیے تمہارے سینے میں جو دل ہے اس میں ہمت نہیں کہ تم یہ کہو کہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں کہتے. احمدیہ مسلم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. مرزا غلام احمد کون ہے؟ وہ جو پنجاب میں پیدا ہوا. پنجاب میں ایک شخص پیدا ہوا اور قادیان علاقے میں وہ پیدا ہوا، غلام احمد قادیانی. یہ اتنا حساس مسئلہ ہے عقیدے کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اتنا حساس مسئلہ ہے. اس پر اگر ساری رات بھی ہم مذاکرہ کریں، بات چیت کریں اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش میں پوری رات گزر جائے تب بھی آئے گا نہیں، تب بھی یہ بس نہیں. مولانا نے تو کوشش یہ کی ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر جو ہے ہم یہ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پہلا یہ مرحلہ ہے اس عنوان پر، یہ پہلی نشست ہے کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. کئی ہزار نوجوان، اس میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، وہ سب ان کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، ان کے دھوکے میں آ گئے، شکیل بن حنیف کو نبی ماننے لگے ہیں. کتنے تعجب کی بات ہے، کتنی تعجب کی بات ہے. کوئی بھی آ کر یہ کہے یہاں کھڑا ہو کر میں منڈیا کا ایم ایل اے بولے تو مان لیتی ہے، میں جو ہے ہندوستان کا وزیر اعظم ہوں بولے تو مان لیتی. نہیں مانتے تب عقل دوڑاتی. وزیر اعظم ہونے، ایم ایل اے ہونے، کیا کیا کرنا اس سے پہلے وہ سب کرا کیا، تب عقل دوڑاتی. نہیں مانتے. کون کی بیٹیا کو میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں بولا تو اس کی بھی فالوورز ہیں، اس کے بھی ماننے والے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس کے ان فتنوں سے بچنا میری آپ کی ذمہ داری ہے. یہ جلسہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے فتنوں میں سے. عقیدہ یہ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دنیا میں بھیجنا طے کیے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں 2 مرتبہ بھیجنا طے کیے تھے. اب یہ سنیں کہاں سے بھی آپ بولو، کوئی بھی مسجد میں نہیں، کوئی بھی کتاب میں پڑھو نہیں. انتقال کے بعد پھر بھیجنا طے کیا تھا اللہ، یعنی پنرجنم بولتی نا، 7واں جنم، ویسا ہی کیا پنرجنم. اب یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ جنم ہے، یہ عقیدہ ہی مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہی ہندوانہ عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ کس کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں. ارے بھائی یہ عقیدہ ایسا ہے، کوئی قادیانی بھی اپنے بارے میں یہ عقیدہ قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پر کسی قادیانی کے ابا کا انتقال ہو گیا ہو، کچھ دنوں کے بعد دروازہ کھٹکھٹائے رات میں کوئی، انہیں پوچھے قادیانی کون، انہیں بولے میں تمہارا ابا. کیا بولتا ہے انہیں؟ نہیں ہمارے ابا گزر گئے نا. نہیں دوبارہ جنم لے گو تمہارے ابا کی شکل میں آپ پہنچو. مانتا انہیں؟ اپنے بارے میں نہیں مانتا، لیکن نبی کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ دیکھو کتنا غلط ہے. نبی کے بارے میں عقیدہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ نبی کو 2 مرتبہ دنیا میں بھیجنا طے کرے تھے. پہلی مرتبہ مدینے میں بھیجے، دوسری مرتبہ قادیان میں، پنجاب میں جو علاقہ ہے قادیان میں مرزا غلام احمد انہیں نبی بن کر آئے. ایسے غلط عقیدے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور جو ان کے فتنوں میں پڑ رہے ہیں وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایمان ختم ہے. فتنہ گوہر شاہی جو ابھی مولانا نعیم صاحب بتائیں گے انشاءاللہ، ریاض احمد گوہر شاہی، ان کا ایک چینل ہے. وہ چینل آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے، اس کا فل فارم ہے الف سے اللہ.
اور لام سے لا الہ الا اللہ نہیں، لام سے پھر ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا. لیکن وہ اپنے اس چینل کے نام کی وضاحت ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لا الہ الا، اور را سے مراد ریاض احمد گوہر شاہی. یعنی کلمہ ان کا یہ ہوا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے ریاض احمد گوہر شاہی کے، نعوذ باللہ. تو اس طرح ان لوگوں کے فتنے اور نوجوانوں کو یہ لوگ بہکا رہے ہیں، الگ الگ جگہ جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، کھلا کھلا لوگ مسجدوں میں یا جلسے وغیرہ کر کے لوگوں کو. اب ہمارے نوجوان بھی اتنے بھولے بھالے بہت سو کے اسٹیٹس میں وہ یوسف گوہر شاہی اس کے بیانات بہت سے نوجوانوں کے اسٹیٹس میں ایک دوسرے کو شیئر بھی کر رہے ہیں. ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کافر ہیں عقیدے کے اعتبار سے، ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، یہ خود اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں. ابھی انشاءاللہ مولانا ہمارے سامنے اچھی تفصیل سے وہ مسئلے سمجھائیں گے، تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آخر تک بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور مرتے دم تک ختم نبوت کی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کریں گے. یہ ایمان کی محنت ہے، مرتے دم تک اس میں لگے رہنا کریں گے ابھی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی پورے امت مسلمہ کے ہر فرد کی ان جنم لینے والے نت نئے فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے. ایمان عقائد کی اللہ تعالیٰ حفاظت توفیق سے. جزاک اللہ خیر.